الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کی روشنی میں سچے امتی کے اوصاف سمجھ رہے ہیں. سب سے پہلا وصف جو سچے امتی میں ہونا چاہیے، جو ایک امتی کو سچا امتی بناتا ہے، وہ ہے ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسرا وصف تعظیم و توقیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیسرا وصف نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور چوتھا وصف اتباع نور، اس نور کی پیروی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا. اللہ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ جن لوگوں میں یہ چار اوصاف ہوں گے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں. تو آج چوتھے وصف کے بارے میں چند باتیں عرض کی جا رہی ہیں کہ اتباع نور، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ پر اتارا جانے والا نور. قرآن مجید نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے آپ کی جانب ایک نور مبین اتارا. حضور پر نور ہیں، حضور خود بھی سراپا نور ہیں، اور آپ پر جو کتاب نازل فرمائی گئی وہ بھی سراپا نور ہے. نور وہ ہوتا ہے جو خود روشن ہو اور دوسروں کو روشن کر دے. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوں گے، جو آپ پر نازل کردہ نور قرآن مجید سے وابستہ ہوں گے، وہ خود بھی روشن ہوں گے اور ان کے ذریعے سے معاشرے میں بھی امن کی، ہدایت کی اور کامیابی کی روشنی پھیلے گی. اتباع نور، قرآن مجید کا اتباع ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ وصف ہم اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے قرآن مجید کے حقوق یا قرآن مجید کے مطالبات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کے یہ حقوق خود قرآن نے بیان فرمائے. ہمارا قرآن سے تعلق کیسے قائم ہو سکتا ہے جب کہ ہم قرآن مجید کے یہ حقوق ادا کریں؟ سب سے پہلا حق قرآن مجید کا وہ ادب ہے، ادب قرآن. دیکھیے، قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں ہے. قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ اسے جیسے چاہے، جس حال میں چاہے انسان اس کو رکھ دے، اٹھا لے. ایسا نہیں، بلکہ قرآن مجید جب انسان تلاوت کرنے لگے، خواہ دیکھ کر ہو یا زبانی ہو، دل میں مستحضر ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں. کسی عام مصنف کی کتاب نہیں پڑھ رہا، یہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
نازل ہوا ہے۔ تو اس لیے تلاوت سے پہلے قرآن کی عظمت یہ ذہن میں لانا ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ جب کتاب کی عظمت ذہن میں ہوگی تو جو کچھ کتاب میں فرمایا گیا ہے اس پر عمل کرنے کو انسان کا دل چاہے گا۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن ہے مجد والا، بزرگی والا قرآن ہے۔ کہیں فرمایا کہ القرآن العظیم، یہ عظمت والا قرآن ہے۔ کہیں کہا لقرآن کریم، یہ عزت اور مرتبے والا قرآن ہے۔ اور سورہ واقعہ کے آخر میں تو اللہ فرماتا ہے کہ وَإِن فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، ہم ستاروں کے منزلوں کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں۔ ستارے جس انداز سے اللہ نے آسمان میں ان کی جگہیں مقرر فرمائی ہیں، جیسے ان کی سیٹنگ ہے، ابھی تک انسان اس کی حقیقت کو پا نہیں سکا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ عظیم الشان نظام، اس کو ہم گواہ بنا کے کہتے ہیں، اس کی ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم جانو تو یہ بڑی قسم ہے، جس چیز کو ہم گواہ بنا کر پیش کر رہے ہیں، اگر تم سمجھو تو یہ بڑا گواہ ہے۔ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ ہم قسم اٹھاتے ہیں اس کی، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن مرتبے والی کتاب ہے، فی کتاب مکنون، ایک ایسی کتاب میں لکھا ہوا کہ جو محفوظ ہے، اور لا یمسہ الا المطہرون، اسے صرف پاک ہی چھوتے ہیں، یعنی وہاں تک رسائی فرشتوں کی ہے۔ اور دنیا میں بھی جب اس کتاب کو ہاتھ لگایا جائے تو فرشتوں کی وہ صفت طہارت وہ اختیار کرنی چاہیے۔ تنزیل من رب العالمین، ذرا سوچو یہ قرآن کہاں سے آیا؟ رب العالمین کی طرف سے یہ کتاب، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی بڑے ادارے کی طرف سے، کسی بڑی شخصیت کی طرف سے کوئی لیٹر ہمارے پاس آئے، ہم یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھتے ہیں، اور اس میں اگر کوئی اپریسیشن ہے تو وہ نسلوں میں چلتی رہتی ہے کہ فلاں لارڈ نے ہمیں یہ دیا تھا۔ پاکستان میں بہت سے ایسے خطوط موجود ہیں کہ وائس رائے نے کسی کو لکھے۔ یہ تو رب العالمین کی کتاب ہے۔ تو فرمایا کہ جب اسے پڑھنے لگو تو اس کی عظمت کو اپنے ذہن میں لے کر آؤ۔ فرمایا کہ فی صحف مکرمہ، یہ قرآن ایسے صحیفوں میں، ایسے ورقوں میں لکھا گیا ہے جو بڑے ادب والے ہیں، مرفوعات، بلند مقام پہ رکھے جاتے ہیں، مطہرہ، پاک مقام پہ رکھے جاتے ہیں، اور بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، اور ایسے معزز فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں جو نیک ہیں اور سردار ہیں، وہ اس کتاب کو لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں قرآن کی عظمت سے ہمیں آشنا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کلام پاک اٹھاتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، چومتے تھے، اور کہتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، میرے رب کا کلام۔ تو قرآن پڑھنے سے پہلے قرآن کا ادب، قرآن کی عظمت وہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اس بارے میں ہمارے ہاں دو طرح کی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ایک منظر آپ میں سے ہر کسی نے دیکھا ہوگا جو حرمین شریفین جا چکے ہیں، اور یا عرب کی کئی دوسری مساجد میں، وہ لوگ قرآن پڑھنے کے بڑے شائق ہیں۔ مسجد میں آتے ہیں، 2 منٹ بھی اگر جماعت میں ہیں، قرآن مجید اٹھائیں گے، پڑھنا شروع کر دیں گے۔ قرآن کی تلاوت کا شوق ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی کوتاہی ہے، پڑھتے پڑھتے زمین پہ رکھ دیا، سر کے نیچے تکیہ بنا لیا، اور میں نے تو اس سے بھی بھیانک منظر دیکھا
کہ جوتوں کے بیگ میں نیچے قرآن ہے، اوپر جوتے رکھے ہوئے ہیں، یعنی انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی بے ادبی کر رہے ہیں۔ ان کے ہاں اس کو بے ادبی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ جوتوں کا ریک ہے تو ایک طرف جوتے پڑے ہیں، دوسری طرف اندر پڑھتے پڑھتے قرآن مجید رکھ دیا۔ یہ ایک بڑی کوتاہی۔ تلاوت کا شوق یہ قابل تعریف ہے، لیکن اس کی اصلاح ہونی چاہیے کہ جس کتاب کو تم پڑھ رہے ہو یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس کا ادب ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک کوتاہی ہمارے ہاں ہے، ہم ادب بہت کرتے ہیں، یہ ایک اچھی چیز ہے، ادب کرتے ہیں، اس کو پیار سے خوبصورت غلاف میں رکھیں گے، بلند مقام پہ رکھیں گے، اور اتنا ادب کریں گے کہ اس کو کبھی کھول کر نہیں پڑھیں گے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، نکالیں گے کب؟ جب شادی کی کوئی رسم ادا کرنی ہے، کوئی قسم اٹھانی ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا تو اس موقع پہ نکالیں گے۔ یہ ایک دوسری کوتاہی ہے۔ تو دونوں طرح سے قرآن مجید کا ادب ہونا چاہیے کہ پڑھتے ہوئے اس کی عظمت اپنے ذہن میں ہو، اور کوئی بے ادبی کا پہلو ظاہری طور پر بھی قرآن مجید کی تلاوت میں وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ ادب کیا جائے۔ قرآن مجید کا دوسرا ادب تلاوت قرآن ہے۔ قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے، کہ قرآن آیا ہی پڑھنے کے لیے ہے۔ کتنا پڑھا جائے؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسان ہو، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، لیکن پڑھو۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور جب پڑھنے لگو تو اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، پھر اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھ، آغاز اس کے نام سے کر جس نے پیدا کیا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز میں پڑھا جائے۔ اور کیسے پڑھا جائے؟ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا وہ یہی ہے کہ تجوید کا خیال رکھا جائے۔ قرآن مجید کے مخارج، کون سا حرف کس جگہ سے ادا ہوتا ہے، اس کو سیکھا جائے۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں مدارس کی برکت سے قرآن مجید کی تجوید اور تعلیم کا بہت اچھا انتظام موجود ہے، بہت اچھا انتظام ہے۔ مسجد میں جب آپ آتے ہیں، یہاں قرآ موجود ہیں، دوسری جگہ پر قرآ موجود ہیں، تو کسی بھی نماز کے وقت ان سے 5-10 منٹ ٹائم لے کے اگر روزانہ ایک حرف کی بھی مشق شروع کر دیں، ایک حرف کی بھی، تو 28 دنوں میں آپ یا تک پہنچ جائیں گے۔ پھر لفظ ملانا سیکھیں، ادا کرنا سیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ 5-6 مہینے کے اندر آپ کا تلفظ بہت بہترین ہو جائے گا۔ رتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید پڑھنا، یہ قرآن مجید کا ہم پر حق ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ الذین یتلونہ حق تلاوتہ، ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی یوں تلاوت کرتے ہیں کہ اس کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ یہ جلد بازی کہ میں نے اتنے وقت میں ایک سپارہ پورا کرنا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ آدھا پڑھ لیں، لیکن ترتیل کے ساتھ دل لگا کے پڑھیں۔ قرآن مجید کا تیسرا ادب سماعت قرآن ہے۔ سماعت قرآن، قرآن سننا، جب پڑھا جائے یعنی خود پڑھیں، اور جب پڑھا جائے اور دوسرا وہاں موجود ہے تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید سنیں اور پوری توجہ سے سنیں۔ یہ قرآن مجید کی سماعت وہ کام ہے جو فرشتے کرتے ہیں۔
فرشتے کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کی نماز میں فرشتے قرآن سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ خود تلاوت کرتا ہے، اپنا کلام خود اللہ تلاوت کرتا ہے، اور اللہ دوسروں سے خود سنتا ہے۔ یہ حدیث میں موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر خود قرآن نازل ہوا صاحب قرآن ہیں، کبھی ابو موسیٰ اشعری سے فرما رہے ہیں تلاوت سنا، کبھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں تلاوت کرو، اور عرض کرتے تھے یا رسول اللہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا، ہم آپ کے سامنے پڑھیں؟ فرمایا کہ ہاں، قرآن سننے کا اپنا ایک لطف ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی قرآن سنتے تھے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ فجر کی نماز جس میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، تو ہم فجر کی نماز کے بعد نماز تلاوت سنی ہم نے قرآن مجید کی نماز کے اندر، اور اس کے بعد 2-4 آیتیں اگر کسی مسجد میں درس قرآن کا اہتمام ہے تو اس میں 5-10 منٹ جتنا بھی درس ہوتا ہے اس میں شرکت کر لیں، اور اگر نہیں ہے تو قرآن مجید کے تراجم عموماً مساجد میں مل جاتے ہیں، 2-4 آیتیں 5-10 منٹ وہیں بیٹھ کر پڑھ لیا جائے، وہاں نہیں اپنے گھر میں پڑھ لیں۔ اور آج کل تو بڑی سہولتیں ہیں، نیٹ پر قرآن مجید موجود ہے، ترجمے کے ساتھ موجود ہے، 5-10 منٹ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید سن لیا جائے۔ یہ قرآن مجید کا ہم پر حق ہے کہ ہم سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تو وہ اندھے بہرے بن کر اس پر نہیں گرتے، بلکہ پوری توجہ سے سنتے ہیں اور کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور اس کا اثر دیکھیے کیسا ہوتا ہے، یعنی جب تک ہم قرآن پاک سنیں گے نہیں توجہ سے، اگر ہم سنیں گے نہیں تو اثر کیسے ہوگا؟ سنا جائے، توجہ کے ساتھ سنا جائے تبھی تو اثر ہوتا ہے۔ سورہ احقاف میں اللہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، آیت نمبر 29 سے 32 تک میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، ابھی میں تفصیل نہیں کر رہا ہوں۔ جنوں نے قرآن مجید توجہ سے سنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطن نخلا میں تلاوت کر رہے تھے، غالباً فجر کا وقت تھا، جنوں کی ایک ٹولی کا وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے قرآن سنا۔ جب قرآن سنا فوراً کہا انصتو انصتو، ایک دوسرے کو کہتے ہیں چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا قرآن کا ادب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمتیں نازل ہوں۔ تو جنوں نے ایک دوسرے کو چپ کروایا، قرآن سنا اور توجہ سے سنا، اثر یہ ہوا فوراً ایمان لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آگاہ نہیں کیا، ایمان لے آئے۔ سورہ جن کے بالکل آغاز میں فرمایا گیا کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، مجھ پر وحی آئی ہے کہ جنوں کے ایک گروپ نے قرآن سنا اور اللہ کی ربوبیت کا، اس کی الوہیت کا اقرار کر لیا۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ ایمان لے آئے، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، اپنی قوم کے پاس منذر بن کر گئے، مبلغ بن کر گئے، اور جا کر قوم کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، لوگو اللہ کا ایک داعی آ چکا جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اس کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ تو قرآن توجہ سے سنا جائے، قرآن دل میں اترتا ہے اور صرف انسان کو مومن نہیں بناتا بلکہ انسان کو داعی بنا دیتا ہے کہ وہ جو قرآن اس کے دل میں اترا ہے یہ آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے قرآن کی طرف۔
یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا کافروں کی چال کا، وقال الذین کفروا لا تسمعوا بهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافروں نے کہا یہ قرآن مت سننا، یہ قرآن مت سننا، اس لیے کہ اس کا اثر ہوتا ہے، تو اس لیے قرآن نہ سننا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس میں شور کرو، ہنگامہ کرو، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو اس وقت شور کرتے تھے، اور آج کل کے دور میں پروپیگنڈا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں، دین کے بارے میں، رسالت کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا اسی لغو میں داخل ہے جو مشرکین کیا کرتے تھے۔ اس لیے اور اب تو ہمارے اسی پاکستان کے اندر ایسے ایسے لوگ پیدا ہو چکے، بڑی ڈھٹائی سے قرآن مجید کا وہ مفہوم بیان کرتے ہیں جس کا کوئی قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ ابھی سورہ اسراء کی ابتدائی آیات مسجد اقصیٰ کے بارے میں گزشتہ جمعے عرض کی گئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ شب اسراء میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا۔ اب ایک صاحب ہیں اور ان کے فالورز بھی موجود، خدا جانے ایسے شیطانوں کو فالورز کہاں سے مل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ وہ نہیں ہے جس کا نام سن کر اس کا تصور ہمارے دلوں میں آتا ہے، جس کی حفاظت کے لیے فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں یہ نہیں ہے، یہ مسجد اقصیٰ مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی یعنی جب یہ واقعہ پیش آیا اور جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اس وقت مسجد نبوی کا روئے زمین پر وجود تک نہیں تھا، اور انہیں الجھن کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ چلا جائے ایک ہی رات میں۔ حالانکہ اگر سوچا جائے تو نالائقو، مسجد اقصیٰ کیا، مسجد جس کو تم مسجد اقصیٰ کہتے ہو، یثرب کہتے ہو، ایک رات میں تو وہاں جانا بھی مشکل ہے، اور جا کر واپس آ جانا 8 دن لگتے تھے۔ اس زمانے میں 8 دن ایک طرف کا سفر ہوا کرتا تھا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا یہ مشرکین کا قدیم زمانے سے طریقہ چلا آ رہا ہے، اور اب اس دور کے ملحدین اپنے سوشل نیٹ ورک کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کا چوتھا ادب تدبر قرآن، تفکر فی القرآن، فہم قرآن۔ قرآن مجید میں غور و فکر کرنا، سوچنا، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ قرآن مجید کا ہم پر حق ہے۔ ادب قرآن مجید سننا، اسے پڑھنا، اور پڑھنا کیسے، اس میں غور کرنا۔ ایک پڑھنا یہ ہے کہ ہم پڑھتے چلے گئے اور ہم نے یہ کہا کہ ایک رات میں نے پورا قرآن پاک پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے، ایسے علماء موجود ہیں، ایسے فقہا موجود ہیں جن کو قرآن کے معنی ازبر ہوتے ہیں، وہ ذہن میں خیال کرتے ہیں اور تیزی سے پڑھتے ہیں، تو قرآن ان کے سامنے اس کے معنی ہوتے ہیں۔ لیکن ایک عام آدمی جسے معنی تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اب وہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی حرص میں، شوق میں وہ پڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن قرآن اسے کہہ کیا رہا ہے یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ زیادہ پڑھنے ایسے شخص کے لیے جو سمجھتا نہیں ہے، اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ تلاوت کا حصہ کم کر لے، لیکن قرآن مجید کی 2-4 آیتیں سمجھ لے، اور جب سمجھ آ جائیں تو پھر جتنا چاہے پڑھتا رہے۔ قرآن نازل ہی اس لیے ہوا، اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب جو ہم نے آپ کی جانب نازل کی ہے، بابرکت کتاب، جو بھی اس کتاب سے جڑے گا اللہ اسے برکت عطا فرمائے گا، اور اس لیے نازل فرمائی تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں، اس کی آیتوں میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
اور تاکہ اہل عقل اس سے نصیحت پکڑیں، اس لیے ہم نے یہ قرآن نازل کیا۔ اصل مقصد یہ ہے۔ قرآن مجید کا پانچواں ادب وہ تعمیل قرآن ہے۔ تعمیل قرآن یعنی قرآن پر عمل کرنا، قرآن کے احکام پر عمل کرنا۔ ہم نے پڑھ لیا، سن لیا، پڑھ لیا، سمجھ لیا اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیا، یہ نہیں۔ قرآن کا حق ہے، قرآن کا یہ حق ہے کہ ہم اس کی تعمیل کریں۔ قرآن نے جو احکام دیے ہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنی زندگی قرآن کے نور میں بسر کریں۔ یہ قرآن کا ہم پر حق ہے۔ دیکھیے دین کے 5 حصے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت۔ ان 5 کے بارے میں قرآن نے ہدایات دی ہیں۔ تو دین یعنی دینی امور کے بارے میں قرآن کے احکام پر عمل کرنا، یہ امتی ہونے کے لیے، سچا امتی بننے کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ روش کہ جو وارا کھائے اس پہ عمل کر لیا جائے، جو وارا نہیں کھاتا، جس سے اپنے مفادات پر زد پڑتی ہو اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ روش ان کی ہے جن سے آج ہم لڑ رہے ہیں۔ ہم یہود کو گالیاں دیتے ہیں، لعنتیں بھیجتے ہیں، اللہ نے خود ان پہ لعنتیں بھیجی، ہم بھی بھیجتے ہیں۔ لیکن جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے، اللہ نے ان کی روش قرآن میں بیان فرمائی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اس کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، اسے مانتے ہو، اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو، اس کا انکار کر دیتے ہو۔ کہ دنیا میں ان احکام پہ عمل کرنا مشکل ہے، لہٰذا چھوڑ دیا۔ سورہ حجر کے بالکل آخر میں دیکھیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اسی طرح ہم یہ عذاب ان لوگوں پر نازل کریں گے، المقتسمین، جنہوں نے تقسیم کر دیا۔ کیا؟ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، کہ کچھ پر عمل کیا اور کچھ کو نظر انداز کر دیا۔ یہ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ قرآن تو سراپا ہدایت ہے اور اس لیے نازل ہوا ہے کہ پورے کے پورے قرآن کو قبول کیا جائے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تیرے رب کی قسم ہے، تیرے رب کی قسم ہے، ہم ان سب سے پوچھیں گے جو کچھ وہ اپنی زندگی میں کرتے رہے۔ کہ میں نے اس لیے تو یہ کتاب نازل نہیں کی تھی کہ جو تمہارا دل چاہے اسے مان لو، اس پر عمل کرو، اور جو تمہارا دل نہ چاہے، جس سے تمہارے دنیاوی فائدے پر ضرب پڑتی ہو، اس کو چھوڑ دو۔ اس لیے تو میں نے نازل نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں پوچھوں گا اس کے بارے میں۔ اور پھر سورہ مائدہ میں دیکھیے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن پر کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، قرآن کو اپنا جج اور اپنا حکم نہیں بناتے، یہی تو کافر ہیں۔ دوسرا لفظ استعمال فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی تو بد کردار اور فاسق ہیں۔ تیسرا فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ تو ظالم۔ تو قرآن پر عمل کرنا، پورے کے پورے قرآن پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ اور قرآن کا ایک بڑا حکم ہے کہ قرآن کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے رسے کو مل کر پکڑ لو، اللہ کے رسے کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس وقت ہماری ضرورت ہے، خود ہمیں اپنی بقا کے لیے ضرورت ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ چمٹ جائیں۔ اللہ کا رسہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ پوری دنیا کے انسان، پوری دنیا کے مسلمان قرآن پر اکٹھے ہو جائیں۔ اس وقت ہمیں اپنی بقا کے لیے یہ ضرورت ہے۔ یہ جو ہماری ذلت اور رسوائی ہے، اس کا سبب یہی تو ہے
کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، ہم یہود کے روش پہ چلتے ہیں کہ کچھ پہ عمل کرتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ضرورت ہے کہ قرآن کو تھاما جائے۔ قرآن مجید کا چھٹا ادب تبلیغ قرآن ہے، تبلیغ قرآن۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کی طرف نازل ہوا، جو وحی آپ پر آ رہی ہے، قرآن جتنا آپ پہ نازل ہوا ہے اسے آگے لوگوں تک پہنچاؤ، بلغ، اس کی تبلیغ کرو، اسے آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا، یعنی کچھ حصہ پہنچایا کچھ نہ پہنچایا، تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ آپ کو تو میسنجر بنا کر بھیجا، یہ میسج ہے، رسالت ہے، میسج ہے، لازم ہے کہ اسے آگے تک پہنچاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ قرآن فرض ہے، ہم پر بھی فرض ہے، ہم پر بھی فرض ہے۔ دین کی کچھ باتیں کہہ دینا اور یہ خیال کرنا کہ ہم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، یہ کم فہمی ہے۔ تبلیغ تبھی ہوگی جب کہ پورے قرآن کی تبلیغ کی جائے، اسی کو اپنی تعلیم کا محور بنایا جائے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تذکیر قرآن سے ہونی چاہیے۔ وجاہد بہ حق جہاد، وجاہد بہ جہادا کبیرا، قرآن نے فرمایا کہ اسی قرآن کے ذریعے سے جہاد کبیر کیا جائے۔ وہ جہاد جو میدان جنگ میں ہوتا ہے وہ بھی جہاد ہے، لیکن فرمایا کہ قرآن کی تعلیم اور اس کی تبلیغ کے ذریعے جو جہاد کیا جاتا ہے یہ جہاد کبیر ہے، اس کے ذریعے جہاد کبیر کیا جائے۔ تو یہ تبلیغ قرآن، یہ قرآن مجید کا ہم پر حق ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کا جو نازل کیا گیا، عرض کیا کہ اس کا اصل مقصد وہ تو یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ اب ہماری ایک روش یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو صرف ایصال ثواب کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ انتقال ہو گیا، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب ہم چونکہ ایڈوانس ہو گئے نا، پہلے قرآن مجید پڑھتے تھے، سپارے لے لیتے تھے، کچھ نہ کچھ پڑھتے تھے۔ اب بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، کاروبار کی باتیں، سیاست کی باتیں، اس کی غیبت اس کی غیبت، یہ کرتے رہے۔ اور دعا کا وقت ہے 5:30 بجے، بس جی اب دعا کر لیتے ہیں۔ او بھائی وہ کام کرو جس سے کوئی ثواب حاصل ہو، ان غیبتوں کرنے سے اور یہ سیاسی ایک دوسرے پر تبصرے کرنے سے کیا ثواب حاصل ہوتا ہے؟ جب ثواب ہی حاصل نہیں ہوا تو ایصال ثواب کیا کرو گے؟ چلو پڑھتے ہو، آتے ہو، پڑھو تو صحیح، شاید اللہ تعالیٰ کوئی بات دل میں اتار دے۔ لیکن قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا، یہ صحیح ہے کہ اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ ہر نفل عبادت کی طرح قرآن مجید کی تلاوت بھی ایک عبادت ہے۔ جیسے کسی بھی نفل عبادت کا ثواب ہم آگے کسی کو ہدیہ کر سکتے ہیں، اس کی تلاوت کا ثواب بھی ہم ہدیہ کر سکتے ہیں۔ لیکن قرآن مردوں کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن زندوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ ہم جو زندہ موجود ہیں، قرآن ہمارے لیے نازل ہوا، مردوں کی مشکلیں آسان کرنے کے لیے نہیں، ہم زندوں کی مشکلات آسان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن یہ اتارا۔ لیکن ہم زندہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور جب مرنے کا وقت ہے سورہ یاسین اس کے سرانے پڑھے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ پڑھو، لیکن بھائی اسی سورہ یاسین کے اندر یہ بھی تو موجود ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں، اصل خطاب کافروں سے ہے، لیکن قرآن کو زندگی بھر نظر انداز کیے رکھنا اور کبھی قرآن کھول کر نہ پڑھنا، کیا یہ جرم نہیں ہے؟ یہ بھی تو بڑا جرم ہے۔ تو سورہ یاسین یہ بھی سناتی ہے، مجرموں الگ ہو جاؤ، آج تم سے ہم حساب لیں گے۔ ہاں، اگر زندگی میں قرآن سے تعلق رہا، قرآن سے محبت رہی، قرآن پڑھتا رہا، تو یقیناً جب وہ سورہ یاسین اس کو سنائی جاتی ہے، سلام 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 قولا من رب الرحیم، اللہ تعالیٰ آسانی بھی فرما دیتا ہے۔ تو قرآن کتاب حیات ہے،
قرآن کتاب حیات ہے، کتاب ممات نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں اس سے تعلق جوڑیے، اس سے فائدہ اٹھائیے، اور اپنی مشکلات کو، خواہ وہ اپنی گھریلو مشکلات ہوں، معاشری مشکلات ہوں، ملکی مشکلات ہوں، ان سب کا حل اللہ نے قرآن مجید میں رکھا ہے۔ آج 11 ربیع الثانی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، امام ربانی، ان کا یوم وفات ہے۔ اور شیخ اپنی زندگی میں، ساری زندگی شیخ وہ یہی کچھ بیان کرتے رہے کہ لوگوں قرآن کی طرف آؤ، لوگوں سنت کی طرف آؤ۔ تو ان کی یاد میں آج یہ مضمون بھی بیان کر رہا ہوں، اور میں نے جو کچھ کہا، آپ نے جو کچھ سنا، اس پر اللہ نے ہمیں جو ثواب عطا فرمایا، ہم سب ان کی روح پرفتوح کے لیے اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔